امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف طبقات کا خوف ذکر کیا ہے۔ عام لوگ ہیں تو ان کا خوف، ان کا ڈر عام لوگوں سے ایک درجہ بلند، پھر ان کا خوف، پھر ان سے بڑھ کر، پھر ان سے بڑھ کر، یعنی جتنا جتنا اللہ کا قرب اور اللہ پاک کے نزدیکی حاصل کرنے والے بندے ہیں، ان کے خوف اور ان کے ڈر کا مقام اور حیثیت کیا ہوتی ہے۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک عام انسان کا ڈر ہے، عام انسان کا خوف ہے، وہ صرف اتنا ہے کہ میں نے گناہ کیا تو مجھے اس گناہ کی سزا ملے گی، مجھ سے کوئی گناہ، کوئی لغزش، کوئی خطا سرزد ہوگی تو اس کی سزا مجھے ملے گی، اللہ پاک جہنم میں ڈال دیں گے، دنیا میں رزق کی تنگی میں مبتلا کر دیں گے، زندگی بے راحت اور بے چین کر دیں گے۔ غرض اس گناہ کا کوئی نہ کوئی نحوست، کوئی نہ کوئی سزا وہ مجھے ملے گی۔ یہ سزا کے خوف اور ڈر فرمائے یہ عوام کا خوف ہے، عام آدمی، عام کلمہ پڑھنے والا، عام امتی، یہ اس کا خوف ہے۔ جس طرح کوئی شاگرد، اس سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے، دل میں خوف ہوتا ہے استاد کو پتہ چلے گا تو مجھے مارے گا۔ بیٹے سے کوئی غلطی ہو جائے، وہ دل میں ڈر رہا ہوگا، ابو کا سامنا ہوگا، وہ اس کو پتہ چلے گا وہ مجھے کیا سزا دے گا۔ چھوٹا بھائی ہے، بڑے بھائی سے ڈر رہا ہے کہ اگر میری اس غلطی کا ان کو پتہ چلا تو وہ کیا کریں گے۔ یہ عوام کا خوف ہے کہ اگر میں نے گناہ کر لیا تو اس گناہ کی سزا مجھے کیا ملے گی۔ یہ خوف کا سب سے کم ترین درجہ ہے، اور کلمہ پڑھنے والے کا بھی سب سے آخری درجے میں کلمہ پڑھنے والے کا خوف ہے۔ پھر جس کی اللہ پاک کے ساتھ تھوڑی سی لگن ہے، شوق ہے، اس کے عمل نامے میں نیکیاں بھی ہیں، اس کی نیکیاں زیادہ اور اس کے گناہ کم ہیں، صالح آدمی ہیں، نیک آدمی ہیں، ان صالحین کا خوف کیا ہوتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان کا خوف یہ ہے، ان کا ڈر یہ ہے، ہم نے اعمال تو کر لیے، ہم نے نیکیاں تو کر لیے، اب نہ معلوم ہماری نیکیاں رب کے دربار میں قبول ہو چکی ہوں گی کہ نہیں۔ نماز پڑھ لی، خوف ہے، ڈر ہے، پتہ نہیں میری یہ نماز قبول ہو چکی ہوگی کہ نہیں۔ زکوٰۃ ادا کر لی، خوف ہے میری زکوٰۃ ادا ہو چکی ہوگی کہ نہیں۔ روزہ رکھ لیا، خوف ڈر ہے کہ میرا یہ روزہ رب کے دربار میں قبول ہوگا یا اس کو رد کر دیا جائے گا۔ فرمائے یہ صالحین، یعنی جو لوگ جن کے نیکیاں زیادہ ہیں اور گناہ کم ہیں، یہ ان لوگوں کا خوف ہے کہ وہ ہر عمل کے بارے میں ڈر رہے ہوتے ہیں، ان کو اپنے عمل کی قبولیت کا ڈر ہوتا ہے کہ نہ جانے میرا یہ عمل قبول کر دیا جائے گا یا میرا یہ عمل مردود کر دیا جائے گا۔ مشہور حدیث ہے، ہم سب نے سنی ہے کہ جب کوئی نمازی اچھے طریقے سے نماز پڑھتا ہے تو اس کے نماز کے لیے آسمانوں میں بلاوا ہوتا ہے، اسے مرحبا کہا جاتا ہے، وہ آسمانوں کے اوپر چڑھتا ہے، رب کے دربار تک پہنچ جاتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں جس نے یہ نماز اچھی نہ پڑھی ہو تو وہ ایک ردی کپڑے میں، بیکار کپڑے میں لپیٹ دیا جاتا ہے اور نمازی کے منہ پہ مار دیا جاتا ہے کہ جا، یہ تیری نماز ہے، اس کو سنبھال، تیرے رب کو ایسی نمازوں کی ضرورت نہیں۔ تو اب یہ نماز رد کر دی گئی، مسترد کر دی گئی، اس کا رب کے دربار میں اس بندے کو کوئی اجر
کوئی انعام اس پر ملنے والا نہیں ہے۔ تو صالحین ان کا خوف اور ان کا ڈر یہ ہوتا ہے کہ نہ معلوم ہمارے اعمال رب کے دربار میں قبول ہو چکے ہوں گے یا کہ وہ مردود ہو چکے ہوں گے۔ صالحین سے بڑا درجہ ہے عارفین کا، جنہوں نے رب کو پہچان لیا ہے، جن کو رب کی معرفت حاصل ہو چکی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کا خوف یہ ہوتا ہے سالہ سال عبادت کی ہیں لیکن اپنا عبادت ہیچ نظر آتا ہے، کم تر نظر آتا ہے۔ یہ میری عبادت، اس کے مقابلے میں رب کی عطا دیکھیں، اس کے مقابلے میں رب کے انعامات دیکھیں، میری یہ نیکی یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ انہیں خوف ہوتا ہے کہ میری نیکیاں کہیں ایک جنبش قلم کے ساتھ ضائع نہ ہو جائیں، کہ دیکھو تم نے 40 سال 50 سال 60 سال عبادت کیے لیکن میں نے جو تمہیں پانی پلایا اس کا ایک قطرہ تیرے ان تمام اعمال کے بدلے میں ہیچ، تمہارے اعمال وہ اس سے کم تر اور پانی کا یہ ایک قطرہ یہ اس سے برتر، پھر کیا ہوگا؟ یہ عارفین جو اللہ پاک کے جلال کو بھی جانتے ہیں، جو اللہ پاک کے جمال کو بھی جانتے ہیں، یہ ان کا خوف ہے، یہ ان کا ڈر ہے کہ رب میرے اعمال کے ساتھ کیا معاملہ فرمائے گا۔ ان سے بڑھ کر ہیں کاملین، جو صلحاء بھی ہیں، عارفین بھی ہیں، رب کے پہچان بھی ہیں، عمل نامے میں کوئی گناہ بھی نہیں ہیں، نیکیاں ہی نیکیاں عمل نامے میں ہیں، زندگی بھر ان سے کوئی ایک خطا بھی نہیں ہوئی، وہ بھی ڈر رہے ہیں۔ اب ہم سمجھ رہے ہوں گے کہ جن کے عمل نامے میں کوئی ایک گناہ بھی نہیں، وہ کیوں رو رہے ہیں، وہ کیوں ڈر رہے ہیں، انہیں کیوں خوف ہیں؟ اور انہیں اگر خوف ہیں ڈر ہیں تو کس چیز کا ہے؟ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انہیں خوف یہ ہے کہ ہمارا خاتمہ کہیں ایمان کے بغیر نہ ہو جائیں۔ زندگی تو بڑی پابندی کی گزاری ہے لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ روزہ حرام پر افطار ہو جائیں اور ساری زندگی چلی جائے، ختم ہو جائیں۔ یہ کاملین کا خوف۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے ایک صحابی خلوت میں کونے میں اکیلے میں بیٹھ کر رو رہا ہے، رو رہا ہے۔ سوال کرنے والے نے، کسی پوچھنے والے نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ کیا تیرے گناہ بہت زیادہ ہیں، خطائیں بہت زیادہ ہیں، لغزشیں بہت ہیں، اس پر رو رہے ہو؟ کیا تمہاری نیکیاں کم ہیں، اپنے نیکیوں کے کم ہونے پر رو رہے ہو؟ کیا تمہیں رب کے عذاب کا ڈر ہے، اس کی وجہ سے رو رہے ہو؟ آخر تیرے اس رونے کا سبب اور اس رونے کی وجہ کیا ہے؟ پیغمبر کا صحابی فرماتے ہیں کیا کہتے ہو، میرے گناہ زیادہ ہیں؟ جب سے ہوش سنبھالا ہے، جب سے پیارے پیغمبر کے مبارک ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کیا ہے، اس کے بعد مجھے یاد نہیں کہ میرے عمل نامے میں ایک گندم کے دانے کے برابر بھی گناہ ہو۔ ہائے قربان جاؤں صحابہ کے تقدس پر، صحابہ کی پاکی پر، صحابہ کے مقام پر۔ اگر میرے پیغمبر کا یہ صحابی یوں کہہ دیتا کہ اگر میرا عمل نامہ سیاہیوں سے بھرا ہوا ہو لیکن میرے پاس ایک نیکی ایسی ہیں جو میری زندگی کے گناہوں پر باری، اور وہ ہیں چہرے انور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، تو یہ ایک نیکی بھی سب پر باری ہے۔ لیکن فرماتے ہیں میری زندگی میں مجھے یاد نہیں پڑتا کہ اتنی خطا کہ ایک گندم کے دانے کے برابر بھی خطا میرے عمل نامے میں ہو۔
صحابہ کرام کی یہ زندگی کتنی بڑی سبق ہے. میں اور آپ کہہ سکتے ہیں، بلکہ ہم تو یوں کہیں گے، دور دور تک نظر ڈالیں، سال ختم ہونے کو ہیں، سال کے شروع سے لے کر سال کے آخر تک دیکھیں، کیا میرے اور آپ کے پاس گندم کے دانے کے برابر ایسا کوئی نیک عمل ہے جس کے متعلق میرا اور آپ کا یقین ہو کہ یہ میرے رب کے دربار میں قبول شدہ ہیں اور اس پر مجھے نجات ملے گی؟ صلحاء کی زندگی سے دور ہونا، ہم اس حد تک گر گئے کہ اب ہمیں اتنا بھی یقین نہیں کہ گندم کے دانے کے برابر نیک عمل میرے عمل نامے میں ہو. اور وہاں صحابی فرماتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں ہے کہ ابھی تک گندم ذرہ برابر خطا وہ میرے عمل نامے میں ہو. اس لیے کہ میرا اور آپ کا ایمان ہے کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، اور میرا پیغمبر خاتم الانبیاء بھی ہیں اور خاتم المعصومین بھی ہیں. صحابہ کے متعلق میرا اور آپ کا ایمان ہے کہ معصوم تو نہیں لیکن محفوظ ہے. معصوم نہیں ہیں، معصومیت انبیاء کے ساتھ خاص. جس طرح میرے نبی کہ لا نبی بعدہ، اس کے بعد کوئی نبی نہیں، اسی طرح میرا اور آپ کا ایمان ہے کہ ولا معصوم بعدہ، اس کے بعد کوئی معصوم بھی نہیں. اور صحابہ کرام کو میرے رب نے محفوظ کر لیا ہے. خود اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں نے بدر والوں کے اعمال کو جھانک کر دیکھا تو میں نے ان سے کہا اعملوا ما شئتم، تم نے اتنے بڑے کارنامے انجام دیے، اتنے نیک اعمال کیے کہ آج کے بعد جو جی میں آئے کرتے رہو، میں رب تم سے سوال نہیں کروں گا، میں نہیں پوچھوں گا تم سے کہ تم نے کیا کیا. لیکن اس کے باوجود بھی میرے پیغمبر کا صحابی رو رہا ہے. تو پوچھنے والے نے پوچھا پھر بتا رونے کا سبب کیا ہے؟ فرمایا مجھے ڈر یہ ہے کہ کہیں ملک الموت، موت کا فرشتہ آئے، اس وقت میں غفلت میں ہوں اور میرے ایمان سے میں محروم نہ ہو جاؤں، یہ ڈر ہے مجھے. یہ ہے کاملین کا خوف، جو اللہ پاک کے کامل بندے ہیں ان کا خوف یہ ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کے ہم سب مقلد ہیں، اللہ پاک اس کے مرقد پر کروڑہ رحمت نازل فرمائیں. 40 سال جنہوں نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، 40 سال، 40 دن نہیں، 40 ہفتے بھی نہیں، 40 سال ایک زمانہ ہوتا ہے. عشاء کے لیے وضو فرمائی، عبادت میں مصروف ہو گئے، فجر کی نماز کا وقت ہو گیا. اس مقام پر فائز آدمی بیت اللہ کے طواف سے فارغ ہو کر رب کے سامنے عرض کرتا ہے، فریاد کرتا ہے، رو رہا ہے، اے میرے رب، اس بندے نے تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا، اس پر رحم فرما. اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے امام ابو حنیفہ کہ اس بندے نے زندگی گزاری، لیکن ربا جس طرح آپ کو پہچاننے کا حق تھا، جس طرح آپ کی عبادت کا حق تھا، وہ حق ادا نہ کر سکا، اس پر رحم فرما. یہ ہے کامل لوگوں کا خوف کہ ان کا ڈر یہ ہے کہ دنیا سے جاتے ہوئے کہیں ایمان کے سرمایے کے بغیر رخصت نہ ہو جائیں. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، جرت اور استقامت کا پہاڑ، بادشاہی وقت نے ان کو قید کیا. گھوڑے برسانے والا گھوڑا برساتا ہے اور اتنے زور سے برساتا ہے کہ وادی کے آخری کنارے تک گھوڑا ڈنڈا برسنے کی آواز وہاں تک سنائی دیتی ہے. اور پھر اس کا جنازہ جیل سے نکلا ہے.
یہ ایک تاریخ ہے کہ ظالم اور جابر حکمرانوں کے خلاف ہمیشہ اللہ والے سد سکندری بنے ہیں، پہاڑ بنے ہیں، استقامت کی علامت بنے ہیں۔ ان میں سے ایک کردار امام احمد ابن حنبل کا بھی ہے رحمہ اللہ۔ آخری وقت ہیں، شاگردوں کا ہجوم ہے، تلقین ہو رہا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ امام صاحب کی انگلی بلند ہوتی ہے، فرمائے لا لا لا۔ شاگرد حیران ہیں کہ اس وقت کس چیز کی نفی ہو رہی ہے، کس چیز کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ لا نہیں۔ تھوڑا سا افاقہ ہوا، شاگردوں نے کہا حضرت آپ لا لا فرمائے۔ اسی وقت شیطان مردود آیا اور میرے سامنے کھڑے ہو کر اس نے کہا احمد ابن حنبل تو اپنا ایمان بچا کے لے جا رہا ہے، اپنی علم کی وجہ سے، اپنی استقامت کی وجہ سے۔ میں نے کہا اللہ، ابھی تک میں اس مرحلے سے گزرا نہیں ہوں، ابھی تک اس مرحلے میں کامیاب نہیں ہوا ہوں، ابھی تک وقت ہے، ایمان کا سرمایہ ابھی لے کر گزرا نہیں ہوں، ابھی تک دنیا میں ہوں۔ وہ مجھے ورغلا رہا تھا، مجھے تکبر میں پنسانا چاہ رہا تھا، تو میں نے ان کے جواب میں لا کہا۔ یہ ہیں وہ کاملین کہ جن کا ایمان مکمل، زندگی میں کوئی گناہ نہیں، لیکن خوف یہ ہے کہ کہیں میں دنیا سے جاؤں تو خاتمے کے وقت، دنیا سے جاتے وقت میں ایمان کے سرمایے سے محروم نہ ہو جاؤں۔